بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. چلیے مزید دیکھیں کہ جو ڈیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مومن جب کرتا ہے، مزید اس کے اوپر کچھ اور باتیں انشاءاللہ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں کہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے 3 کیٹیگریز دیکھی کہ کس طریقے سے انسان جو ہے انسانوں کے ہاتھوں بک جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں کیسے خوف اور ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے لوگوں کا، پھر وہ ہر وقت لوگوں کو راضی کرنے کے ہی فکر میں لگا ہوا رہتا ہے. لیکن دیکھیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی لوگوں کے ہاتھوں نہیں بکتا ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کسی کو یعنی کہ ایک گھنٹہ دیں اس کو کہ بھائی چلو میں اپنے وقت کا 1 گھنٹہ جو ہے آپ کو دیتا ہوں، اور اس میں آپ جو ہے وہ کچھ بھی آپ کرائیں، اس کو آپ نے 1 گھنٹہ دیا، وہ آپ کو گھمانے پھرانے لے جائے یا شاپنگ کرانے آپ اس کو لے گئے یا کچھ بھی دیا آپ نے 1 گھنٹہ. اس میں دیکھیں کہ آپ نے دنیا کے کام کے لیے کسی کو 1 گھنٹہ دیا، تھک کے پریشان ہو گئے، بستر پہ لیٹے تو کمر میں بھی درد شروع ہو گیا اس طریقے سے. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے عمل نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے آج 1 گھنٹہ اللہ کو دیا تو مجھے آخرت میں کتنی بہترین چیز ملے گی، اور وہ جو ہے آخرت کے پلس مائنس کی کیلکولیشن میں لگ جاتا ہے. مومن کو پتا ہوتا ہے، وہ مومن جو اللہ کے ہاتھوں بک چکا ہے، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ڈیل کر لی ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے 111 میں، پھر وہ دنیا کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ الحمدللہ جب وہ یعنی کہ اللہ کو اپنا 1 گھنٹہ دیتا ہے اور آخرت سنوارتا ہے، آخرت کے پلس مائنس کی کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے، پھر جو ہے وہ یعنی کہ اس کو دنیا کے کام سے بالکل بھی جو ہے وہ یعنی کہ پریشانی نہیں ہوتی ہے، یا سمجھیے آپ کی لوگ اس کو پھر اس طریقے سے دنیا کی طرف نہیں لے پاتے ہیں. آپ اپنے آپ میں اس چیز کو ٹٹولے ڈھونڈے. آپ خود اپنے آپ میں ایک مثال ہیں کہ جب تک آپ کو نہ اللہ کی کتاب کی فکر تھی، نہ آیتوں پر غور و فکر تھی، اور نہ ہی یعنی کہ اللہ کی اتنی قربت حاصل ہوئی تھی، اس وقت آپ کے گھنٹے کہاں جا رہے تھے، یہ 1 گھنٹہ یا پھر یہ وقت آپ کا کہاں جا رہا تھا. اور اب الحمدللہ آپ بالکل ایک کیلکولیشن پہ ہیں کہ نہیں، مجھے دنیا کے کام میں اتنا وقت لگانا ہے اور آخرت کے کام میں اتنا وقت لگانا ہے، یا دین کے کام میں اتنا وقت لگانا ہے. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ اچھا یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں نا اس کی، کبھی بھی آپ نے یہ سنا کہ نعوذ باللہ کسی کو کہتے ہوئے کہ آئی ہیٹ امام کعبہ یا آئی ہیٹ امام بخاری؟ نہیں، کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں لگایا، یا وہ اللہ کے خریدے ہوئے بندے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیا، اس لیے دنیا آج ان سے محبت کرتی ہے. ایسی ہوتے دیکھیں. ایمان کی ایک علامت میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جب ایک مومن بندہ اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک ظاہری صورت ہے. یہ میں اور آپ یعنی کہ یہ ماضی کے کچھ ایسے نیک بندوں کے تعلق سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. کیا واقعی دین کے تعلق سے آج لوگوں کے دل میں اللہ نے آپ کے لیے محبت دی ہے تو خوش ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اس طریقے سے. پھر ایک اہم پوائنٹ جو اس پر غور و فکر کرنے کی ہے، دیکھیے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ. اچھا، وہ لڑ اللہ کے راستے میں، پھر وہ قتل بھی کرتے ہیں اور شہید بھی کر دیے جاتے ہیں. اتنا اہم نقطہ ہے. یقین کریں میں اس آیت پر آتی تو میرا تو آگے جانے کا دل ہی نہیں کرتا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے ہم اسی آیت پر چلے جا رہے ہیں. اب سوچیے ذرا، بڑی کہ اہم بات ہے کہ کبھی بھی آپ نے دیکھے کہ مردے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی انسانوں کی نظر میں، کبھی بھی نہیں. کوئی قدر نہیں کرتا ہے ڈیتھ باڈی کی. جیسے گھر والوں کو آپ کہیں نا کہ آپ کی بہت، جس کو آپ سمجھتے بھائی یہ میرا بہت پیارا ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ پلیز ایک کام کریں، آپ مجھے دفنائے نا، میرے گھر میں ہی آپ مجھے دفنا دیں.
میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں اتنے پیسے دیتا ہوں، میری باڈی کو سیو کر کے رکھیے گا. اٹس امپاسبل. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے یہ کہے کہ بھائی جلدی سے ان کو دفناؤ، نہیں تو 1-2 دن میں اس میں سے بدبو آنے لگے گی. یہ حال ہوتا ہے ایک مردے کا، کوئی قیمت نہیں دیتا ہے اس کی. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی قدر کرتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ شہید کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے. شہید ورڈ سے دیکھیے کہ آج اتنا مس کانسیپٹ ہے ہمارے سماج میں. شہید کے تعلق سے آیتیں آئی ہیں قرآن میں، تو دیکھیے ہر وہ بندہ اللہ کی نظر میں شہید ہوگا جو بہترین مقصد لے کر چلے گا، جو اپنا گول آف لائف، پرپس آف لائف یہ لے کے چلے گا کہ مجھے اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے، اور اس مقصد کو لے کر اس کے ساتھ وہ کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے بیڈ روم میں ہی کیوں نہ مرے، اللہ اس کو شہید کا درجہ دے گا. تو شہید کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اس کا مقصد پراپر ہونا چاہیے. خالد بن ولید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دم اینڈ ٹائم پر جب وہ بہت بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کی موت ہوئی، اپنے بستر پہ تھے وہ اور بیڈ پر، اور کہتے تھے لوگوں کو کہ میری تو خواہش تھی کہ میں میدان جنگ میں کافروں کو مارتے ہوئے جو ہے میری روح نکلے. اس طریقے سے یعنی ان کو یہ افسوس تھا کہ میں میدان جنگ میں کیوں نہیں مر رہا ہوں، یا میری موت آئے گی تو کہیں اسی بستر پہ نہ جائے. لوگوں نے کہا کہ اچھا ان کو بھی اللہ نے جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دی تھی. بڑے بہترین صحابہ گزرے ہیں الحمدللہ وہ. تو کیا پتہ چلا کہ بندے کا مقصد پراپر ہونا چاہیے. کہاں موت آ رہی ہے نہیں. تو اتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے دیکھیں کہ کافی اگزامپل صحابہ کے ہمارے سامنے جو ہے. پھر اسی کے ساتھ دیکھیں آپ کہ مری ہوئی چیز کا یا پھر ان سب چیزوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ تم دنیا کو وقت دو گے، اپنا ٹیلنٹ دے رہے ہو، وقت دے رہے ہو، لیکن کتنا بھی تم چاہے اس چیز کو دے دو دنیا کو، دنیا تمہاری وہ قدر نہیں کرے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری قدر کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایٹ لاسٹ اللہ تعالیٰ بول رہے ناؤ دس ڈیل از ڈن. اب میں نے ٹرمس اینڈ کنڈیشن دے دیا، تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، سب کچھ بتا دیا. اب یہ ڈیل ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نے بتا دیا ہے بھائی یہ ڈیل ہو گئی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس ڈیل کو کر لو، اس ڈیل کو اپنا لو. اب فار ایگزامپل یہ آیتیں کوئی ایک ایسا بندہ سن رہا ہے جس کو یہ خیال آتا ہے کہ بھائی میں تو اتنا گنہگار بندہ ہوں، میرے کانوں نے بہت گناہ کیے ہیں، میری آنکھوں نے بہت گناہ کیے ہیں، اور میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، میں اس ڈیل کو نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ خیال آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی میں کچھ ایسے اور کنڈیشنز رکھے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تمہارے کان گنہگار ہے، تمہاری زبان گنہگار ہے، تمہاری آنکھیں گنہگار ہیں، تمہارا پورا جسم گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، آ جاؤ کچھ کنڈیشنز جو میں بول رہا ہوں اس کو لیتے ہوئے آ جاؤ. اور وہ کنڈیشنز کیا ہے؟ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ التائبون، کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون اور الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اتنی خوبصورت کوالٹیز، اتنی خوبصورت کوالٹیز یہاں دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت چانس رکھا ہے. کوئی بات نہیں، یہ دیکھو کہ یہاں پر کچھ کنڈیشنز ہیں. گنہگار ہو تم بہت زیادہ، توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اللہ ہی کی صرف عبادت کرتے رہو، اللہ ہی کی حمد و ثنا کرتے رہو، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھنے والے ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہو جاؤ، اللہ ہی کے لیے رکوع اور سجدے کرنے والے ہو جاؤ، اور لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاؤ، اور جو ہے وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو. اور اگلی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ اور کیا کرو؟ حفاظت کرتے رہو اللہ کے حدود کی.
جو یہ چند کام کر لے گا تو وبشر المومنین، تو خوشخبری سنا دو ایسے ایمان والوں کو. جی ہاں، خوشخبری سنا دو ایسے ایمان والوں کو. سبحان اللہ، اتنی تسلی ملتی ہے اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو کچھ چند یہاں پہ ڈیل ہو گئی ہے، اور جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل نا کہ بھائی ابھی دیکھو میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس اتنی کرنسی نہیں ہے، تو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو دے گا جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہو. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کرنے کے چند کچھ کام یہاں پر دیے ہیں کہ اس کام کو کر لو. کیا مشکل ہے یہ کام؟ اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھروسہ کیوں نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس ڈیلنگ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو یہاں پر بتا رہے ہیں. اور حیرانی تو اس سے زیادہ اس بات پر آتی ہے، بینک پہ لوگ اپنے لاکھوں کروڑوں روپے رکھ کر آ جاتے ہیں اور اتنا بھروسہ کرتے ہیں اس بینک والے پر، اور کہ گارنٹی کے طور پہ آپ کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتا ہے، لو بھائی یہ لے لو آپ ریسیپٹ، اور آپ کا اماؤنٹ یہاں جمع ہے، دیٹس اٹ، اینڈ دیر از نو گارنٹی. اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس پر بھروسہ کریں. دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے کتنا مشکل کام ہے، اس بات کو میرے جیسا انسان بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو پوری زندگی لگا دیتے دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے، لیکن جنت میں تمہیں گھر بنانا ہے تو یہ تھوڑے سے کام ہے، اس کو کر لو، بہت زیادہ نہیں ہے. اب فیل ہوتا ہے کیا کرے بھائی، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. یس ڈیفینیٹلی آج مجھے یہ آیت پتہ چل گئی ہے الحمدللہ، کہ پہلے سے پتہ تھی، اللہ کا شکر ہے، لیکن جن لوگوں کچھ ایسے ہوں گا کہ مطلب انہیں پہلی دفعہ ہی انہوں نے اس آیت کو سنا ہوگا یا اس آیت کو پڑھا ہوگا. سوچیے آپ ذرا، تو وہ تو سوچیں گے نا بھائی ہمارے پاس تو وقت بہت کم ہے، کیا کام کرے کیا نہ کام کرے. دیکھیے جو بھی وقت ہے سچے دل سے جو ہے ان تمام چیزوں پہ عمل کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے سچے دل کی یا اخلاص سے کیے ہوئے کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر طریقے سے قبول کرتا ہے. اور پھر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ان کو دعوت دو کہ بھائی دیکھو آ جاؤ اللہ کے لیے اپنے کو کھپا دو، کچھ تو کام کر لو دین کے راستے میں، اس طریقے سے، تو آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں نا نہیں بھائی آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میرے پاس ٹائم نہیں، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو کچھ کام وام نہیں، اس سے تو تم دین کا کام کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ گھر کے کام کیا ہوتے ہیں، ہمارے پر بچوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کی ہے اس کی ہے، جو بھی ہے. سوچیے اب ذرا، میں ایسے لوگوں سے سوال کرتی ہوں جب میرے سامنے یہ ایکسکیوزز کوئی رکھتا ہے. لوگ دیکھیے کہ دنیاوی ایجوکیشن کو کتنا ٹائم دیتے. ایک ٹائم لے آپ، چلے 3-4 سال کے بچے کو آپ نے اسکول میں ایڈمٹ کیا، اوکے، پلے گراؤنڈ میں ڈالا آپ نے، کنڈر گارڈن میں ڈالا یا نرسری میں، واٹ ایور. اس نے اپنی زندگی کے سمجھیے وہاں سے وہ شروع 5 سال سے لے چلے رہا ہے نا، 5 سال کی عمر سے اس نے پڑھائی شروع کی، اس نے گریجویشن ہونے تک وہ بچہ کتنے 20-21 سال کا ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کا 15 سال وہ دے کر بھی سوچئے آخرت کی یہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتا، آخرت کی یہ ڈیلنگ نہیں کر سکتا کبھی بھی. تعلیم ضروری ہے، کس لیے؟ زندگی گزارنے کے لیے. یہ ٹیلنٹ ہے، اس کو ہونا چاہیے، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سورس آف انکم ہمیں دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تمہاری ہر ٹیلنٹ کو تم صرف دنیا میں لگا دو، یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. اس چیز سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر چلے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ اور پوائنٹس انشاءاللہ میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر دیکھیں کہ اگر یہ زندگی میری اور آپ کی یوں ہی گزر گئی اور یوں ہی گزار دیا ہم نے اور ڈیل کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا، سوچے ذرا، اور اس ڈیل کو کرنے کے لیے کیا مانگ رہے اللہ تعالیٰ؟ صرف جان اور مال، صرف جان اور مال. اور الحمدللہ بینوں کے جان اور مال میں سب کچھ آ جاتا ہے. کیسے سب کچھ آ جاتا ہے؟ جیسے اسی میں سمجھیے کہ ہماری اولاد بھی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اولاد اور مال ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو پیارا ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں بھائی مجھے مال سے محبت نہیں ہے، اور اپنا کمایا ہوا تو الحمدللہ اس سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے. محنت کر کے آدمی لیتا ہے نا، اور اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے نا.
تو اسی طریقے سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اب کوئی یہ کہے کہ بھائی میں جان مال دوں گا تو ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر رہے ہیں نا، جنت ملے گا بھائی، تم دو تو پہلے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اگر آج کسی نے آج کے ٹائم پہ ان دا سینس کہ جب اس کو یہ آیت پتہ چلی on that time اگر اس نے اپنے آپ کو بیچ تو فائدے میں رہے گا. کس طریقے سے دیکھیں آج الحمدللہ کہ یہ جسم میرا قابل کام ہے کہ میں اس سے کچھ کام لے سکتی ہوں اللہ کے دین کا. آج میں نے کھپا دیا، بیچ دیا، تو کچھ تو میں اللہ کے راستے میں کر سکتی ہوں نا. اور کل اگر بیچنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جسم ہی خراب ہو جائے میرا، اور مرنے کی صورت میں تو سوچیے کہ کچھ بھی نہیں ہاتھ ہونا ہے. پھر تو انسان مر گیا نا اگر بغیر خود کو بیچے ہوئے، تو زیادہ جو ہے وہ گھاٹے میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے مرنے کے بعد یہ جسم ایسے ہی مٹی میں جانا ہے، اور بیچے ہوئے شخص کی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر کر رہے ہیں. تو عقل مند انسان کون ہے؟ سوچے ذرا اب آپ. وہی عقل مند انسان ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ ایک شاپ کیپر ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ایک دکاندار ہے. اگر اس نے اپنے سامان کو جو بھی اس کا مال دکان میں اس کی شاپ میں رکھا ہوا ہے آن ٹائم بیچ دیا تو اس کو ہم عقل مند دکان کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایکسپائری ڈیٹ کے قریب قریب سیل وغیرہ لگا دیتے ہیں، بائی ون گیٹ ون فری والا کچھ معاملہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دکاندار کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ آن ٹائم ابھی بیفور ایکسپائری ڈیٹ اگر یہ نہیں بکا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپائر ہونے کے بعد میں اس کو پھینکواؤں گا جب ڈسٹ بین میں، تو اور مجھے پھینکنے کے پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو ایکسپائر ہونے دیں اور اس کو صحیح وقت پہ بیچے نا. سوچے ذرا، یہ بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر میں آج اپنے آپ کو بیچ دیتی ہوں اللہ کے ہاتھ میں تو پھر کل میرا بہت اچھا ہوگا. اور جو اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے نا، سوچو کہ کیا یہ جب سے بیچ دے کری جا رہی ہے، بھائی کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بندے مومن جب اللہ کے ہاتھوں بیچ جاتا ہے نا، سب سے مشکل چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں ایک انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ بتائیں ذرا، جلدی سے بتا دیا کرے. میں پوچھوں تو جلدی جواب دیا کرے تاکہ ہم آگے چلے. پھر بولیے کون سا مرحلہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے؟ قرآن خود اس چیز کی دلیل دیتا ہے، میں آپ کو دوں گی. آپ اگر اپنے ذہن سے بولے آپ کیا سوچتی ہیں، بتائیں. نو آئیڈیا؟ موت کے وقت کا. ویل ڈن شازیہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. اللہ آپ کے علم اور اضافہ کرے. موت کا وقت تو کیا ملے گا مجھے اور آپ کو؟ مجھے اور آپ کو یہ ملے گا کہ ہماری موت اللہ کے حکم سے بہت آسان ہو جاتی ہے، آسان ہو جائے گی موت. اور اس کے بعد دیکھیے ٹھیک ہے، تو یہ دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، بولا کرے کہ اللہ میں تیرے ہاتھوں بکنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے خرید لے تاکہ ہماری موت کی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بچا لے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو ہے اب آگے الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو ابھی 112 میں بتایا کہ ایک لمبی چوڑی پھر یہاں پہ لسٹ دی گئی ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے ٹھیک ہے جان مانگ رہے ہیں، لیکن جان کے بدلے میں اتنی خوبصورت چیز بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہے نا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر آپ بولو گے نہیں بھائی اتنی لمبی لسٹ ہے، میں اس پر عمل نہیں کر سکتی ہوں، اور میں کیسے اس پر عمل کروں، اور اپنی جان کو کیسے بیچوں اللہ کے راستے میں. تو کوئی بات نہیں، مت بیچے. اور پھر کل موت کی سختی بہت زیادہ ایسے لوگوں پر آ سکتی ہے. اور اس کے بعد بھی دیکھیں کہ اگر آج یہ اتنا خوبصورت موقع ڈیلنگ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل آپ چاہیں کہ بھائی اب میں ڈیل کرنا چاہتی ہوں
ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا کہ ہم کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں دنیا میں اور اس وقت ہم جب سامنے والا ہمیں چانس دے رہا ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور دین اس کے بعد جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو پارٹی بہت اچھی نہیں ملتی ہے. ہوتا ہے خیر جو لوگ ایسے ڈیلنگ کا یا بزنس کا کاروبار یا سب کرتے ہیں تو ان کو مجھ سے زیادہ وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. کبھی کبھی پارٹی بہت اچھی نہیں ملتی ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے سے آفر کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو، تو اس ڈیلنگ کو قبول کرنے میں ہی عقل مندی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر ایک صفت جو دی گئی ہے نا، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اس پر ذرا غور کریں. صفات پر اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ الحمدللہ کہ شہید کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کی سختی سے بچاتے ہیں، الحمدللہ. اور اس کے بعد اس کے جسم سے دیکھیں جب روح نکلتی ہے تو بڑی آسانی سے نکلتی ہے، موت کی سختی سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. اس شہید کا درجہ لینے کے لیے آج تو کتنی آسانیاں ہیں. مجھے اور آپ کو کسی میدان جنگ میں جا کر نہ نعوذ باللہ تلوار چلانے کی ضرورت ہے، نہ تیر چلانے کی ضرورت ہے. بڑی اللہ نے آسانی رکھی ہے، پر جتنی آسانی رکھی ہے لوگ پھر بھی اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ الحمدللہ شہید کے تعلق سے حدیث میں کتنی ایسی روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں. کیا چاہیے مجھے اور آپ کو بتائیں. دیکھیے یہ مٹی کا جسم ہے، یہ مٹی میں ہی رہ جانا ہے. عقل مندی اس میں ہے جو میرے اور آپ کے پاس جو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لے، اس کا صحیح استعمال کر لیں. پھر اس کے بعد آیت کے اسی حصے میں اگر آپ غور کریں تو وعدہ علیہ حق کا، کہ اللہ پر یہ وعدہ سچا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو ایک ادب کیا سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی ڈیل آپ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور یہ اتنی غلطی انسان کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ چاہے وہ کہ پیسے کا لین دین ہے کچھ ہو. الحمدللہ ناو ڈے تو ٹرانزیکشن کے لیے ہمیں بینک اویلیبل ہے، بینک ٹرانزیکشن ہوتا ہے، وہ تو چلو وہ بھی ایک لکھا پڑھی ہی ہوتا ہے. لیکن اورل بیس پہ کام مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈیل، یہ وعدہ کہاں پر لکھا ہے کہ التوراۃ والانجیل والقرآن، دنیا کی 3 بڑی بڑی مذہبی کتابوں میں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو. اکثر ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے پیاروں کے ساتھ اگر ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں نا تو لکھنے سے گریز کرتے ہیں یا پھر اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اوائڈ مت کریں، یہ اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے. ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا کہ ان کو کسی بندے نے اماؤنٹ دیا کہ آپ یہ پہنچ. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے غلطی کیا کرے، سامنے سے بندہ لینے آیا تو انہوں نے کاؤنٹ کر کے دیے نہیں اس کو، اور ہمارے مطلب سگے رشتے میں ہی تھا بندہ جس کو دینا تھا. اچھا ٹھیک ہے، لے گئے. وہ بندہ گھر جا کے اس کو کاؤنٹ کر رہا ہے 50,000 کے بنڈل میں سے کسی میں کتنی مطلب کسی میں 14,000 کا اماؤنٹ غائب ہے، کسی میں 7,000 کا غائب ہے. ایسا ہے نا. پھر انہوں نے اچھا اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی غور نہیں کیا اور لینے والے نے بھی غور نہیں کیا کہ نوٹ کی کاؤنٹنگ اوپر لکھی ہوئی تھی، کسی میں یعنی 100 نوٹ کسی میں بھی نہیں لکھا تھا، کسی بیٹی ایسے کر کے نا. تو وہ دینے والے بندے نے بھی دھیان نہیں دیا، اس نے بولا کہ ہاں ہو سکتا ہے نوٹ کی کاؤنٹنگ ہو گئی ہوگی، میں نے بھی کاؤنٹ کر کے نہیں دیا. اب آپ سوچیں ذرا. تو خیر ایسا ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ کیا ہوا، غلطی میرے شوہر کی بھی تھی، یہاں ان کے فرینڈ کی بھی تھی، ہمارے رشتے دار کی بھی تھی. تو اس چیز سے کتنا ہم کو ضروری نہیں کہ ہم کسی سے دھوکہ کھائیں تو سیکھیں، کوئی اور بھی دھوکہ کھاتا ہے اس سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ بات. آپ کسی کو دیں تو سامنے اس کو کاؤنٹ کر کے دیں، کاؤنٹ کر کے لیں. اکثر دیکھیے ان چیزوں کی وجہ سے معاملات کتنے خراب ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کہ وہ اس بندے نے ایگری کیا، نہیں تو یہ سارا کس کے وبال آتا، میرے شوہر پر آ جاتا کہ میں بھی کہ شاید یہاں سے نوٹ غائب ہے، استغفر اللہ. اور بالکل جیسے وہ امانت تھی ویسے کہ ویسے اٹھا کے ہم بھائی لے جاؤ، انہوں نے دیا آپ کو دینے کو، آپ لے جائیں ایسی. لیکن اگلے بندے نے ایگری کیا کہ اس کو پتا تھا ہاں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. چلو الحمدللہ اس نے ایگری کیا. تو اس آیت پر ایسے انسیڈنٹس کچھ یاد آ جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.